خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے عرض کروں۔ اب صدقہ فطر کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 کشمش۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ گندم جو ہے وہ 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو کہا جاتا ہے، 2 کلو دے دیں۔ اور اسی طرح جو، کھجور اور کشمش یہ 3.5 کلو، یعنی گندم سے ڈبل 3.5 کلو دینی پڑیں گے۔ اب یہ اس کی مقدار ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ خالی گندم کا ہی فطرانہ ہو جاتا تو کافی تھا، تو جو کا اور کشمش کا اور کھجوروں کے رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے اس کی وجہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب بات سمجھ آ جائے گی پھر آگے فطرانہ اس ترتیب سے دینا آسان ہوگا اور ہم اپنے ذوق و شوق سے عطا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کی یعنی اسی طرح کی ترتیب بنائی ہے۔ کوئی آدمی 1000 پتی ہے، کوئی 1,00,000 پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے۔ مختلف قسم کے یعنی مال کی حیثیت سے مختلف قسم کے ہمارے لوگ ہیں۔ تو اب جو 1000 پتی ہے اس کے لیے کہ چلو بھئی سب سے کم ترین یہ ہے کہ آپ گندم کا فطرانہ دے دیں، گندم میں سے دے دیں۔ یعنی جیسے کہ آج کل کی جو مقدار چلی قیمت چل رہی ہے فطرانے کی گندم کی تقریباً 300 روپیہ ہے۔ آپ 300 روپے کے حساب سے تقریباً آپ فطرانہ دے دیں۔ اب یہ وہ آدمی ہے جو سمجھ لیں کہ بالکل نارمل قسم کا آدمی ہے۔ اب جو اسے اللہ نے جس کو زیادہ مال دیا ہے اس کے لیے کہ بھائی آپ جو ہے نا کھجوروں کا فطرانہ ادا کریں، یعنی 1,00,000 پتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ نے مال دیا آپ کو، آپ کھجوروں کے اعتبار سے یعنی جیسے ابھی 2450 روپیہ تقریباً 3.5 کلو کا ریٹ بن رہا ہے، وہ بندہ خود جا کے بازار سے معلوم کر کے پھر ترتیب بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے بتا رہے ہیں تقریباً 2425 روپیہ یہ بن رہا ہے ان کھجوروں کا، جو بن رہی تقریباً 3.5 کلو۔ تو اب اسی طرح اللہ نے جس کو بہت زیادہ مال دیا ہے، کروڑوں میں ہے، تو اس کے لیے کیا اللہ نے رکھا ہے کہ اس کے لیے کشمش کا دے۔ اب کشمش کا فطرانہ جو ہے فی بندے کے لیے بنتا ہے 3500 روپے کا۔ اب کشمش کا جو فطرانہ ہے وہ تقریباً 3500 روپے بنتا ہے، فی بندہ 3500 روپے۔ اب ہمیں اس جذبے سے جس کو اللہ پاک نے جو مال کی حیثیت دی ہے، ہمیں اس حیثیت کے ساتھ ہمیں فطرانہ دینا ہے۔ اس لیے فضائل کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے روزوں کی قدرتوں کو، روزے کے اندر آئی ہوئی کمی کو اللہ پاک دور کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس عمل کو فضائل کے استحضار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کمی کوتاہیاں دور کریں گے، اور جو اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے اور میرے لیے اللہ پاک نے حیثیت مقرر کی ہے، میں اس حیثیت سے دوں۔ اصل میں لوگ کہتے ہیں یہاں اس موقع پہ کہ جس علاقے میں گندم ہو وہ گندم والے دے، جہاں کشمش ہو وہاں کشمش والا دے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ گندم یا کشمش یہ حیثیت کے اعتبار سے مقرر ہے۔ اللہ نے جو حیثیت دی ہے اسے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک اس نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اس جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اثر نہ دکھاتے نہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں جیسی حیثیت دی ہے ہم اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ اگر ایک آدمی جس کو کروڑ پتی ہے اگر 3500 روپیہ فی فرد کے حساب سے فطرانہ دے دے گا تو اس کے اندر اس کو کون سی مال کی کمی آ جائے گی؟ اس کو تو اللہ پاک سے خوش ہوں گے، اس سے اللہ پاک مال کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے مقدار کے اندر جو فطرانے کی مقدار بھی عرض کر دی، تو اس مقدار کو اپنی حیثیت کے سامنے رکھ کر ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ جل شانہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت نصیب فرما دے۔ اس وجہ سے جب ایسا کریں گے جتنا مال، دیکھیں مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، میں اور آپ کا کوئی ذاتی کسب نہیں ہے،
یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کریں گے, اللہ کا وعدہ 10 نقد دیں گے, 70 آخرت میں اس کے لیے محفوظ کر دیں گے. خوشی سے جتنا اللہ پاک کو ہم دیں گے, اللہ پاک اس کا 10 گنا واپس ہمیں اجر عطا فرمائیں گے, اور 10 گنا مال اللہ پاک واپس عطا فرمائیں گے. یہ بندہ میرے لیے اتنی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, جو کروڑ پتی صاحب ہیں وہ بھی 300 روپے دے رہے ہوتے ہیں, غریب بھی 300 روپے دے رہا ہوتا ہے, متوسط درجے کا آدمی بھی, یعنی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے 300 روپے دے, اس کو اپنے سر سے اتار دے نہ. یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر اجر کتنا رکھا اور کتنے فضائل اس کے رکھے سمجھ کے. سر سے اتارنا نہیں ہے, بلکہ خوشی کے ساتھ فضائل کو سامنے رکھ کر اجر کی نیت سے اللہ کے حضور اپنے مال کو جمع کرانا ہے, تاکہ اللہ 10 گنا نقد دے اور 70 آخر میں اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی